ورسوله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، آج جو بات آپ حضرات کے سامنے ہم کہنے جا رہے ہیں اس بات کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ کے گھر تک پہنچتے اور آپ کا وقت لے کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے بات کرتے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کام نہ ہو، آپ کے دماغ میں کوئی تشویش نہ ہو. تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ کے گھر پہ پہنچتے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، تو اس لیے مجبوراً یہ باتیں بچنے میں بولی جا رہی ہیں. جو بات ہم بولنے جا رہے ہیں وہ بات آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو باتیں بولی جا رہی ہیں اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ یہ جگ آشکارا اور سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے یہ بات بولی جا رہی ہے. بات اتنی اہم ہے کہ وہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دین کا کام کرنے میں ہمیں طاقت ملے گی اور اس دین کے کام کے صحیح نہج پر اللہ پاک ہماری مغفرت کے فیصلے بھی فرمائیں گے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اطمینان سے بیٹھیں اور آرام سے بیٹھ کر کے بات سنیں. جیسے آپ نے عرض کیا کہ جو باتیں بولی جا رہی ہیں وہ آپ اسے ریکارڈ کر لو، آپ اسے لکھ لو اور آپ اسے یاد رکھو اور چاہے جسے آپ سننا چاہتے ہیں سنائیں، کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں ہے. جیسے آپ نے عرض کیا کہ بات کی اہمیت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس پہنچتے ہیں، اس لیے ضروری بات آپ سے کرنی تھی. آپ کے گھر میں بیٹھتے آپ کا وقت لیتے اور آپ کے ذہن کو ہم فارغ کرتے پھر بات کرتے، لیکن مجبوری یہی ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً یہ مجمع میں بولی جا رہی ہے. اللہ ہم کو اطمینان سے سننے کی، صحیح سمجھنے کی، صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کو آواز اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ حضرات جہاں آواز پہنچ رہی ہے وہاں پہنچ جائیں. یہ حضرات جو بیٹھے ان کو آواز پہنچ رہی ہے ادھر، اور ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز نہیں پہنچ رہی تو ادھر آؤ، نہیں اگر پہنچ رہی ہے تو ادھر آؤ. اگر آپ کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو آؤ. آج جو بات بولی جائیں گی وہ بار بار نہیں بولی جائیں گی، ایک مرتبہ کان کھول کر کے سن لو. جن حضرات کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے، جہاں آواز آ رہی ہے وہاں پہنچیں. ہمارے ساتھی اس کی فکر کر لیں. اگر بچھائے وغیرہ نہیں ہے تو ذرا بچھائے وغیرہ کر لیں. وقت تھوڑا ہے، جو تعلقوں سے آئے ہوئے حضرات پھر واپس بھی جانے والے ہیں، اس لیے جلد بیٹھ جائیں، جلد بات سنیں. یہ حضرات اگر بول رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز اگر ملے اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ ادھر آ جاؤ. اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو ادھر آ جائیں. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو جہاں آواز آ رہی ہے وہاں پہنچو. میں آ کر کے آپ کے پاس بیٹھ کر کے بولوں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. تو جہاں آواز آ رہی ہے وہاں ذرا پہنچ جائیں، بیٹھیں، جڑ کر کے بیٹھیں.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع فرمایا وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے شروع فرمایا، اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا، اس کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا۔ یہ نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی کیفیت، ان کا ایریا، ان کا کام کرنے کا طریقہ اگرچہ کہ الگ الگ تھا، لیکن اس میں بنیادی جو باتیں تھیں وہ 3 باتیں تھیں۔ ایک سب سے پہلی بات توحید بولتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بولتے تھے کہ جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے میں جو رسول ہے اس رسول کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ جو توحید ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ جو رسالت کے اقرار کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو نبی جو محنت کرتے تھے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ توحید ہے، اور دوسرا پوائنٹ رسالت ہے، اور تیسرا پوائنٹ اس کا آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آدمی یہ مر جائے گا اور قیامت کے دن پھر اللہ پاک اسے اٹھائیں گے، جسے عربی میں معاد کہتے ہیں اور آخرت بھی کہتے ہیں۔ تو ان 3 باتوں کے اطراف میں نبیوں کی محنت ہوا کرتی تھی۔ آپ حضرت آدم، حضرت نوح اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتیں انہیں 3 باتوں پر ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نماز ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے تو اس کے احکامات کو ماننا چاہیے، اس کے نیچے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر اللہ ایک ہے اور اس کی تابعداری کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسالت پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے ہمارے قیامت تک کی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں ہم چل رہے ہیں اس شعبے کو کوشش کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لایا جائے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ چنانچہ کائنات چھوٹی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، پھر یہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے کہ انسانوں کے پیدا ہونے مرنے کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ انسانیت بڑھتی گئی اللہ پاک نبیوں کو بھی بھیجنے لگ گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، انسانوں کی کوئی جماعت، کوئی جمگٹا ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے ہدایت کی محنت کرنے والے کو نہیں بھیجا ہو۔ تو اللہ پاک کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ کسی گاؤں کے لیے ایک نبی کو بنا کر کے بھیجتے تھے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام ایک گاؤں ہے عراق میں جس کا نام نینوا ہے، تو نینوا گاؤں کے نبی بنا کر کے بھیجے اور اسے کہا کہ یہ گاؤں میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان تک آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، نہ صرف یہ کہ پہنچائیں گے بلکہ قابل قبول انداز میں پہنچائیں گے۔ اس انداز سے ملت سماجت کے ساتھ میں سمجھا کر کے، ترغیب کے ذریعے، ترہیب کے ذریعے، وعد سمجھا کر کے، وعید سمجھا کر کے آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک اللہ یہ نہ بولے کہ کام پورا ہوا تو وہاں سے نبی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کہ وہ جب تک اللہ پاک یہ بولے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ہمارا پیغام پہنچا دیا ہے، اب اس کے بعد میں نبی کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ جب وہ نبی نکل جاتا ہے تو وہ جو فرما بردار ہیں وہ تو نکل گئے، نافرمان ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور دوسری قوموں کے تذکرے جو قرآن مجید میں ہے، تو نبی نے محنت کرنے کا حق ادا کر دیا اور اللہ پاک نے ان کی محنت کو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ تم نے ہمارا پیغام قابل قبول انداز میں پہنچا دیا ہے، اب تم ہٹ جاؤ، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں کا نینوا کا نبی بنایا تھا۔ یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کیا، پھر دوبارہ محنت کے لیے اسی گاؤں کی طرف بھیج دیا۔ تو نبیوں کی یہ قسم وہ ہوتی ہے جس کو اللہ پاک کسی گاؤں کا نبی بناتے ہیں، اور اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے دودھ پٹا کر کے جب آئے تو ایک جگہ جب اپنے زخم دھو رہے تھے تو وہاں مکے
वालों का एक बाग था और वो बाग के मालिक दो भाई थे, उतबा और शैबा। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेईमान थे, यानी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अरबों के मेहमान नवाजी मशहूर है। उन्होंने अपने खादिम को, अपने गुलाम को एक अंगूर का खोशा दे करके वहाँ भेजा। चुनांचे वो वहाँ गए और उन्होंने वो अंगूर का खोशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रखा। तो आपने उसके अंदर से एक दाना तोड़ा और ये कहा बिस्मिल्लाह। तो वो आदमी अब्दास जो है वो ताज्जुब किया, उसने कहा कि मैं इनका गुलाम ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ अखबार में कोई भी खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं बोलता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि अगर तुम इस इलाके के नहीं हो तो फिर तुम किस इलाके के हो? उसने कहा कि मैं इराक में एक बस्ती है जिसका नाम नैनवा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम अब्दास है, मेरा नाम अब्दास है। और फिर उसने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ गुलाम हूँ इनका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती के हो। तो वो बस्ती में यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा उसने सुना था। उसने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि उस बस्ती में यूनुस अलैहिस्सलाम आए थे? तो आपने यह फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और अल्लाह पाक ने उनको नैनवा में भेजा था, और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। मुझे अल्लाह ने मक्के में पैदा किया और मक्के में मुझे नबूवत अता फरमाई और क़यामत तक के इंसानों के लिए मुझे मेहनत करने के लिए भेजा है। उसके बाद ये कहते हैं कि अब्दास ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कदमबोसी फरमाई और ये कहा कि ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन अब ये बात मालूम हो गई है। इसके बाद में वाक़यात में ये मिलता है, बाज़ लोग कहते हैं कि वो मुसलमान हो गए, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं हुए, पर ये एक आगे की चीज़ है। तो नबियों की एक किस्म वो है जिनको अल्लाह पाक कोई बस्ती लेकर के भेजते हैं तो उस बस्ती की जिम्मेदारी होती है। किसी को अल्लाह पाक एक मुल्क दे देते हैं कि आप पूरे मुल्क के अंदर चलेंगे फिरेंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मुल्क मिस्र दिया था कि वो दोनों भाई मिलकर के पूरे मुल्क मिस्र में चलते फिरते थे। जैसा हम लोग सफ़र करते हैं, आप लोग सफ़र करते हैं, इस तरह सफ़र करते थे और लोगों से मिल करके अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे और असल नबी तो वो हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये दीन का काम है, इसमें पैसे लेना देना तो कुछ नहीं है, बल्कि बोलना, बताना, समझाना यही ये काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, इन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मेरा भाई जो है वो मुझसे अच्छा बोल सकता है, वो अफ़सह मिन्नी लिसाना, तो अल्लाह उसे भी मेरे इस नबूवत के मामले में शरीक कर दे। तो असल नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, इनकी दरख्वास्त पर अल्लाह पाक ने इनको भी नबूवत अता फरमाई। चला जब ये मुल्क मिस्र में चलते थे, फिर इनका मुकाबला जादूगरों से हुआ, फिर इसका इनका मुकाबला फ़िरौन से हुआ, और फिर जब काम पूरा हो गया और अल्लाह ने इनके काम करने को कबूल कर लिया तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को पार करा दिया और फ़िरौन को, उसके लश्कर को, उसके नाफरमानों को दरियाए कुलसुम में गर्क कर दिया। ये अल्लाह की तरतीब है। अल्लाह पाक कभी कभी ऐसा करते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है, अल्फुम औ यज़ीदून, 1000 शेर के ऊपर अल्लाह पाक ने एक नबी बनाया था। उस नबी का नाम क्या था वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये कि ऐसा भी कुरान मजीद में तज़किरा है। एक नबी है इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके बारे में आता है कि वो अपने ख़ानदान के लिए नबी बना करके भेजे थे। कुरान मजीद में आयत है वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि वो अपने अहल खाना को नमाज रोज़े का हुक्म देते थे और वो अल्लाह के नबी थे। तो ये अल्लाह की तरतीब चलती रही। और फिर जब कभी नबी को परेशानी होती और कोई साथ देने वाला नहीं है तो नबी ऐलान करता था कि कौन मेरा साथ देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़िद हो गए और परेशान हो गए, तन्हा पड़ गए, तो इन्होंने कहा कि मन अंसारी इलल्लाह, कि अल्लाह के दीन के लिए मेरी कौन मदद करेगा? क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, उनके जो असहाब थे उनमें से कुछ लोगों ने यह कहा कि हम अल्लाह के दीन के लिए मददगार हैं। चुनांचे ये 11 आदमी जिनके नाम भी मिलते हैं किताबों में, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में तकरीबन 550 या 550 साल का अरसा गुजरा। इसके दरमियान में किसी नबी का तज़किरा नहीं मिलता। और फिर 500 साल कोई नबी नहीं आया तो इंसान जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसके हाथ में लाठी होती वही भैंस हका करके ले जाता था। बुतपरस्ती आम हो गई थी और फिर फहाशी आम हो गई थी और फिर नए
خرافات شروع ہو گئے تھے اور خود مکے کے اندر بت پرستی تھی. ایسے میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی وہ غار حرا میں نازل ہوئی اور وہ پہلی سورہ علق کی وہ 5 آیتیں شروع کی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ شروع کی 5 آیتیں ہی سب سے پہلے نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے آئے اور پھر آپ گھبرائے ہوئے تھے. لمبا واقعہ ہے. بخاری شریف کی دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحابی نے نقل کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے مونڈے کب کپاتے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے. آپ گھر میں آئے اور آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زمینوں مجھے کمبل اڑاؤ اس لیے آپ کپا رہے تھے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرانے بیٹھ کر کے پوچھی کہ کیا بات ہے. تو آپ نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ جب ایک آدمی آیا تھا زمین آسمان کے درمیان میں, وہ میرے پاس آیا اور مجھے اس نے یہ پڑھایا اور ایسا دبوچا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن ان کو واقعی نوفل کے رشتے کے بھائی تھے ان کے پاس لے گئے. انہوں نے یہ پورا واقعہ سن کر کے کہا کہ اب تک آپ محمد ابن عبداللہ تھے, اب آج سے آپ محمد الرسول اللہ بنائے گئے ہو. اور پھر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کرنا شروع کیا. شروع میں جو کام ہوتا تھا وہ چھپے ہوتا تھا, لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے آیت نازل فرمائی فاصدع بما تؤمر. جیسے جو بولا جا رہا ہے اسے علانیہ بیانیہ ڈنکے کی چوٹ کنڈا کٹکٹا کے آپ بولو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی. اور مکے میں قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہی آپ نے آواز دی یا عدل یا غالب یا فہد, تو یہ سب جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خطبہ دیا اور آپ کا وہ اجتماعی پہلا اجتماعی بیان ہے, ورنہ انفرادی طور پر ہی ملاقات ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطبہ تو عربی زبان میں ہے, وہ ایک عربی زبان کا شاہکار ہے, لیکن اس کی بنیادی 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کی جائے. اس مناسبت سے کہ مکہ بت پرستی کا دور تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو توحید کے نام پر اللہ کا گھر بنائے تھے, اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ہی. آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کی جائے. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا نبی اور رسول بتایا ہے, میں تمہیں جو راستہ بتا رہا ہوں اس راستے پر زندگی گزارو. تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خطبے کا لبے لباب ہے, یہ خلاصہ ہے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میرے ذہن میں اللہ پاک نے اللہ کا پیغام ساری دنیا کو انسانیت کو پہنچانا ہے, مکے والے تم میرا ساتھ دو. یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے بعد میں آزمائش کا دور شروع ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگ گئے. لیکن اللہ کے رسول صرف مکے کے نبی نہیں تھے, صرف حجاز کے نبی نہیں تھے, بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے نبی تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جس طرح ہر انسان اللہ کو پیارا ہوتا ہے, نبی بھی اللہ کو پیارا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ ترتیب لگائی کہ جو پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ قیامت تک نسل بعد نسل یہ پیغام چلتا رہے. چنانچہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفود بھیجتے تھے, جماعتیں بھیجتے تھے. وہ قیصر جو اس زمانے کا بادشاہ تھا, قیصر روم کا جو بادشاہ تھا, اس کے پاس آپ نے جماعت بھیجی. وہ کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا, اس کے پاس جماعت بھیجی. طائف کی طرف آپ نے جماعت بھیجی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیجی, اور صحابہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ جیتے جی ہم دین کی بات اگلی نسل کو پہنچائیں گے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ساری دنیا میں نکل گئے. صحابہ کی تعداد جو علماء فرماتے ہیں کہ وہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے. یہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکل گئے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلے. اور حجاز میں, مکے میں, مدینے میں اور اس کے اطراف میں کل 10,000 صحابہ کی قبریں نظر آتی ہیں. باقی تو 1,24,000 میں سے 10,000 نکالو تو 1,12-13 ہزار صحابہ, ان کی قبریں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. تو صحابہ نے یہ دین کا کام کیا. صحابہ نے چھوڑا نہیں, بلکہ اپنے بعد میں آنے والوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ صحابہ کے بعد تابعین نے کام کیا, تابعین نے کام کیا. اس کے بعد بھی یہ کام کرنے کا سلسلہ یہ چلتا رہا. چنانچہ اولیاء اللہ نے یہ دین کا کام کیا ہے. ہمارا یہ علاقہ بیجاپور کا علاقہ یہ اولیاء اللہ کا علاقہ ہے. انہوں نے بادشاہت نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے, اور دین کا کام کیا ہے کر کے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں. چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر
دنیا فتح ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان قابض ہوئے اور آدھی سے زیادہ دنیا میں مسلمان نظر آنے لگ گئے۔ چنانچہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ یہ سوڈان میں دین آیا، مصر میں دین آیا، عراق میں دین آیا، شام میں دین آیا، فلسطین میں دین آیا، ہندوستان میں دین آیا، پڑوس میں دین آیا، ایران میں دین آیا، اور وہ خوارزم میں دین آیا، پھر چین میں دین آیا۔ تو یہ صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی محنت سے ہوا۔ ایسے وقت میں اللہ کے دشمن جو یہود و نصارہ ہیں وہ کیسے چپ بیٹھ سکتے تھے؟ تو انہوں نے سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے حملہ کرنے کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ترتیب لگائی۔ چنانچہ تہذیب کے نام پر، تعلیم کے نام پر، علاج معالجے کے نام پر انہوں نے مسلمانوں کا دین خراب کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب ان کو قبضہ ہوا تو ملکوں کو توڑنے لگ گئے۔ ملکوں کو توڑ کے پہلے سوریت الکبریٰ تھا، یعنی گریٹر سیریا کہا جاتا تھا، اسے توڑے، اس کے اندر سے فلسطین بنائے، اس کے اندر سے اردن بنائے، پھر اسی طرح مصر کے اندر سے توڑے، سوڈان کے اندر سے توڑے، اور دوسرے ہمارے ہندوستان میں پرانا ہندوستان بہت بڑا تھا، اس میں سے سری لنکا کو توڑ دیے، بھوٹان کو توڑ دیے، اور نیپال کو توڑ دیے، افغانستان کو توڑ دیے۔ تو یہ ہے ایسا کر کے انہوں نے مسلمانوں کے دل کو نقصان پہنچایا۔ پھر وہ مناظرے بھی کرتے تھے، ان کے پادری آ کر کے مناظرے کرتے تھے، اسلام باطل ہے کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کچھ لوگ شکار بھی ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ والے بھی تیار ہو گئے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بڑے بڑے اللہ والے، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، ان حضرات نے ان پادریوں سے مناظرہ بھی کیا ہے، اور بات چلتی رہی۔ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر مسلمان وہ 1857 کی جنگ ہار گئے، جس کے اندر پیر ضابط تھے شہید ہو گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، یہ سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ انہوں نے بیٹھ کر کے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، اب ہم یہ جنگ تو ہار گئے، اب یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کا تشخص خراب کریں گے۔ جب اس کا قبضہ ہوا تو مسلمان تو غریب تھے، وہ ان کے بچوں کو لینے لگ گئے اور بولنے لگے کہ تم تمہارے بچے دو، ہم ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، سرکاری نوکری لگائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب ان کے پاس پڑھیں گے تو ان کا مذہب اختیار کریں گے، ان کا کلچر اختیار کریں گے۔ یہ حضرات بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو لیں اور ہم ان کو دین پڑھائیں۔ تو یہاں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد شروع ہوئی، اور پھر ایک طالب علم اور ایک استاد کے ذریعے سے آج جو چھتا مسجد ہے وہ انار کا درخت تھا، اب نہیں ہے، لیکن انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ماشاءاللہ ان کے اخلاص کی برکت سے اتنا کام ہوا کہ ان کے شاگردوں میں بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ پڑھنے والے بچے ہوا کرتے تھے، عام بازار میں بات نہیں چلتی تھی، گھر میں ان کی بات نہیں چلتی تھی، مساجد ہماری ویران ہو رہی تھی۔ تو انہی کے دیوبند کے شاگردوں میں سے اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا۔ ہر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد دلی میں، آج جہاں بدلا والی مسجد ہے وہاں رہا کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے رشتے کے ایک نواب وہاں رہتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے حضرت مولانا الیاس کے والد کو وہ بلا لیے تھے، اور کچھ تنخواہ بھی دیتے تھے، اور ایک بنگلہ تھا جسے وہ مسجد کے طور پر استعمال کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام بنگلہ والی مسجد ہے۔ ہر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، پھر مظاہر علوم کے اندر پڑھاتے تھے۔ اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو والد کی جگہ پر کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دلی میں بنگلہ والی مسجد کو آئے۔ اس زمانے میں اسے غیاث پور کہا جاتا تھا، اور وہ دلی سے باہر تھا۔ وہاں جو ہے چپل سیٹ کے جھاڑ ہوا کرتے تھے، اور پھر آبادی تو نہیں تھی، یا تھی جو بہت تھوڑی تھی، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے، اور وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی وہ بنگلہ والی مسجد سے باہر نکل کر کے راستے پر آ جاتے تھے، اور کسی مسلمان کو دیکھ کر کے اسے بلاتے تھے کہ چل بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ کوئی نماز پہ آنے والا نہیں تھا، کوئی ایک آدھ آدمی ایسا مل جاتا تھا جسے لے کر کے جماعت بنا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ یہ مسلمانوں کا حال دیکھ کر کے ہر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور رات کو ان کا سونا محال ہو گیا، اور پھر کھانا محال ہو گیا، اور رات کو جب نہیں سوتے تھے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے، گڑگڑاتے تھے، تو ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا کہ کیا بات ہے، کیا درد ہے، کیا پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں اکیلا ہی تڑپ رہا ہوں، لیکن اگر میں تجھے بتا دیا تو تڑپنے والے دو ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ دین کا کام شروع ہوا۔ وہ میوات جو ہے وہ میو قوم ہے،
असल में राजपूत की एक शाख है, वो हजरत का उधर इलाका था, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए वहाँ आते थे। तो हर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बड़े जागीरदार आदमी थे और बड़ी ज़मीनें थी उनकी, लेकिन वो जो मेवात की मजदूरी करने वाले के लिए आते थे दिल्ली, जिस तरह हमारे यहाँ से तिकोटे से आते हैं, ये मधुबनी से आते हैं, ये तोरवे से आते हैं, ये इधर के छोटे छोटे गाँव से जो मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं, ऐसा वहाँ दिल्ली में था। तो वो मेव कौम जो है वो मुसलमान ही थी, लेकिन ये कि उनके अंदर से इस्लाम निकल गया था। नाम उनके अलग अलग हुआ करते थे। एक आदमी का नाम है अहमद सुरेश नाम था, ऐसा मिक्स नाम उनके हो गए थे और इस्लाम का कोई चीज़ बाकी नहीं थी, लेकिन वो बोलते थे कि हम मुसलमान हैं। चुनांचे जो मजदूरी करने आते थे उनको हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज दिन भर की मजदूरी मैं तुमको दे देता हूँ, मेरे साथ काम करो। चुनांचे वो समझते थे कि आज गाला मिट्टी ईंट का काम होगा, लेकिन उनको ले जा करके वज़ू कराते थे और नमाज़ पढ़ाते थे और बैठ करके उनसे अल्लाह रसूल की बात करते थे। लोगों को भी अच्छा लगने लग गया कि भाई खतरे उठाने का नहीं है, दिन भर मस्जिद में बैठना है, मुँह हाथ धोना है, नमाज़ पढ़ना है, चलो करके मजदूर आने लगे। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैठ गए और उन्होंने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दर्द को समझा और उन्होंने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का साथ देने लग गए। चुनांचे मेवात के अंदर काम शुरू हुआ, उसके बाद में मेवात ही में काम शुरू हुआ। और जब मेवात से बंगलावाली मस्जिद लोग आते थे, बंगलावाली मस्जिद उस ज़माने में छोटी सी थी, लेकिन यह है कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इतनी फिरासत दी थी और वो इतने यकीन के साथ दिन का काम कर रहे थे कि ये काम इंशाअल्लाह ये नबियों वाला काम है और सारी दुनिया में फैलेगा। ज़रा लोग जमा होने लगे तो फिर उन्होंने 2-3 कमरे बनाए। अब वो कमरे तो नहीं हैं, लेकिन हमने देखा है, मेरी फरागत 1974 की है, 1974 में मैं फारिग हुआ और वहीं से फारिग हुआ हूँ। मेरे असातिज़ा में हमको जिज्ञासा देंगे, एक हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब हैं और एक मौलाना इलियास साहब हैं। बाकी हमारे असातिज़ा मौलाना इजहारुल हसन साहब हैं, मौलाना याकूब साहब हैं, मौलाना शब्बीर साहब हैं और फिर हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब हैं। सारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बस ये 2 ही हमारे असातिज़ा बचे हुए। ये 1974 की बात है जब ये मस्जिद छोटी सी थी। जब वो कमरे बना रहे थे तो बोलने लगे कि यहाँ अमेरिका वाले आने वाले हैं, ज़रा खिड़कियाँ चौड़ी रखो, इसलिए कि वो मुल्क से आने वाले हैं। और उसको बोलते थे कि तुम हवाई जहाज़ में अमेरिका जाओगे, तुम बरतानिया जाओगे, तुम फ्रांस जाओगे। तो लोग ये समझते थे कि बड़े मियाँ हैं, क्या जो भी बोल रहे हैं, पागलपन है इनका, या ये सनके हैं, हवाई जहाज़ में हम कैसे बैठेंगे, हम मेवात के लोग पैदल चलने में हमको बस नसीब नहीं होती, हम हवाई जहाज़ में बैठेंगे और दिन का काम दिन लेकर के जाएंगे। लेकिन यह है कि वो समझते थे कि दीवाने की बड़ है, लेकिन यह है कि अल्लाह पाक ने ये सच कर दिखाया। हर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दीन का काम कर रहे थे, ये आज़ादी से पहले की बात है। उनसे ये पूछा गया कि ये काम कहाँ तक चलेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम उसूल व आदाब के साथ में चलते रहे तो अल्लाह की रहमतें आते चली जाएंगी और तुमको अल्लाह पाक दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से मालामाल करेगा। और अगर तुमने बेउसूली कर दी, जिस तरह तस्बीह के धागा अगर टूट जाता है तो जिस तरह वो दाने पे दर पे एक के बाद दिख रहे, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे गिरते, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर ऐसा अज़ाब भी आएगा। चनाचे जब तक वो थे ये तबलीग का काम उसूल से चलता रहा। आपका इंतकाल हुआ तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह लेकर के चले, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो मौलाना इनामुल हसन साहब लेकर के चले। इस ज़माने में मेरे भाइयों, यहूद, नसारा, हुनूर, अल्लाह, मुशरिकीन ये इस बात की कोशिश करते थे कि किसी तरह ये तबलीग का काम बंद हो जाए। चुनांचे इसके लिए बड़ा रिसर्च करते थे वो। हमारे पढ़ने के ज़माने में उनका रिसर्च था, इसलिए कि इसके उसूल आदाब के एतबार से कोई हुकूमत इनको रोक नहीं सकती थी। इसलिए कि ये सियासत की बात नहीं करते हैं, ये इख्तिलाफात की बात नहीं करते हैं, ये जो है कुर्सी की बात नहीं करते हैं, ये मुसलमानों में चल फिर करके दीन ईमान की, अल्लाह रसूल की बात करते हैं। तो कोई हुकूमत इनको रोक नहीं सकती थी, लेकिन वो इसकी कोशिश करते थे कि इसे कैसे तो भी रोकना चाहिए। चुनांचे मेरे पढ़ने के ज़माने में ब्राज़ील का एक आदमी आया था और ब्राज़ील की यूनिवर्सिटी से तबलीग के नाम पर PhD कर रहा था। वो तहकीक करना चाहते थे। मैं चूँकि कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश भी आती है, अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है और वहाँ इंग्लिश जानने वाले कम थे, तो मुझे उसके साथ लगाए और उन्हें बताया कि मैं रिसर्च के लिए आया हूँ। मौलाना इनाम साहब के सामने उसने पेश किया, वो यूनिवर्सिटी का लेटर भी था और उसका वीज़ा भी था, तो उसे इजाज़त थी। चुनांचे वो 7 नंबर कमरे में जहाँ रोज़ाना मशवरा होता था, वो मशवरे में भी शरीक होता था, मुझे उसके साथ लगाए थे, बैठ को
کو کیا رائے دیا ہے اس کا ترجمہ میں کرتا تھا، کیا فیصلہ ہوا یہ بھی اسے بتایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے بولے کہ اسے 10 دن کے لیے علی گڑھ لے جا، چنانچہ میں اسے علی گڑھ لے گیا۔ علی گڑھ میں اس نے علی گڑھ یونیورسٹی دیکھی، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب سے ملے، ڈاکٹر خالد صاحب سے ملے، ڈاکٹر نادر علی خان صاحب سے ملے، ڈاکٹر انیس صاحب سے ملے، اور وہ علی گڑھ میں جو تحریک کا کام اور دین و دنیا کا جو سنگم ہے وہ اس نے دیکھا۔ اب وہ کھانا وہاں نہیں کھاتا تھا، ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، کبھی کبھی اس کے ساتھ مجھے بھی کھانا پڑتا تھا، تو میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ تو اچھا میں ایسا پیدا ہونے کے بعد میں 6 سال 7 سال کی عمر میں مدرسے کو نہیں گیا تھا، بلکہ میں گریجویشن کرنے کے بعد میں گیا تھا اور تبلیغ میں لگنے کے بعد میں گیا تھا۔ چنانچہ میری اس سے دوستی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرتے، بایولوجی میں پی ایچ ڈی کرتے، باٹنی میں پی ایچ ڈی کرتے اور دوسرے کسی فن میں پی ایچ ڈی کرتے، یہ تبلیغ میں پی ایچ ڈی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری پوری قوم حیران ہے کہ تم نے امریکہ میں کالوں اور گوروں کو ایک دسترخوان پر جوڑ دیا، تم نے مسلمانوں کو ٹوپی پہنا دی، داڑھی رکھوا دیا، نماز پڑھنے لگ گئے، ہماری قوم اس سے پریشان ہے کہ کیا جادو ہے ان کے پاس کہ یہ ایسا مسلمان راہ راست پر آ رہے ہیں۔ تو یہ تحقیق پہلے سے چل رہی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ کام میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دیا جائے کہ ان کا جو شیرازہ ہے یہ بکھر جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس کی کوشش آج سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ کام 200 ممالک میں چلا گیا۔ ہمارے انگلینڈ کے ساتھی کو یو این او میں بلایا گیا اور انگلینڈ کے ساتھی اور وہ ان کا نام ہے کیا تو ہے، ان کا سرنیم ہی والا ہے، تو یو این او میں بلا کر کے یہ پوچھا گیا ان سے کہ بھائی آپ تبلیغ کا کام جو ہمارے ملک میں پورے یورپ میں کر رہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال نیا ہے، یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال 1400 سال پرانا سوال ہے۔ ہمارے نبی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو وہ جواب دوں گا جو ہمارے نبی چاہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ انسانیت ساری کی ساری ہدایت کے راستے پر آ جائے، دنیا سے غربت ختم ہو جائے، دنیا میں امن قائم ہو جائے اور دنیا میں اللہ کا حکم چلے، یہ ہمارے نبی چاہتے تھے اور ہم تبلیغ والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سازش چل رہی تھی۔ ہر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال امیر رہے اور ان کے انتقال سے 2 سال پہلے ہر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوئیں کہ جسے امیر طے کرے تھے وہ امیر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ گیا، زمین سے 2 فٹ اوپر ہی چلنے لگ گیا اور امیر کو تو نہیں مانے گا تو اس کے خلاف ایکشن لینے لگ گیا۔ حالانکہ تبلیغ میں کسی کوئی نہیں مانا تو ایکشن کچھ نہیں ہے، اسے جماعت سے باہر رکھنے کا، اس کے خلاف بولنے کا، اس کے خلاف بیان کرنے کا، یہ سب شروع ہوا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی قومیں اس کے پیچھے پڑ رہی تھی۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا امیر نہیں ہوں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو لے کر کے ایک مشورے کی جماعت بنائے اور کہے کہ میں امیر نہیں ہوں، میں بھی تمہارے کا ایک ساتھی ہوں۔ اسے امیر نہیں بولنا، اسے ذمہ دار بولو، فیصل بولو، لیکن امیر نہیں بولنا چاہیے۔ چنانچہ ایک جماعت بنائی گئی۔ اب یہاں سے جو ہم بول رہے ہیں یہ تو میں نے پس منظر بتا، اب جو ہم بول رہے ہیں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے اور پوائنٹ در پوائنٹ ہم آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 1، جو اختلاف ہے ہمارا، اس کی اصل بنیاد 3 ہی باتیں، چوتھی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، غور سے سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے میں یہ کام چلے گا، یہ شرط رکھ کر کے یہ کام شروع کیا۔ اہل سنت والجماعت میں کون ہے؟ اہل سنت والجماعت میں شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، یہ اہل حدیث بھی ہیں، یہ بریلوی حضرات بھی ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت میں۔ اس لیے کہ پورے انسانوں میں، پورے مسلمانوں میں اگر کام کرنا ہے تو کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اہل سنت والجماعت کے دائرے میں رہ کر کے کریں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دائرے میں رہ کر کے کام کیا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دائرے میں رہ کر کے کام کیا، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دائرے میں رہ کر کے کام کیا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں جب یہ مشورے کی جماعت بنی، اس کے اندر حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مفتی زین اللہ عبداللہ صاحب کے پڑوس کے حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، مولانا اظہار صاحب تھے، میاں جی محراب تھے، اور مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. یہ سارے کے سارے وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا دی. لیکن اللہ کی شان یہ کہ ایک کا انتقال ہوا، دو کا انتقال ہوا، تین کا انتقال ہوا، تھوڑے سے عرصے میں ان سب کا انتقال ہو گیا. آخر میں جو بچے مولانا زبیر صاحب بچے، مولانا شاہ صاحب بچے چھوٹے تھے لیکن ان کو یہ عالمی شورا میں دیا گیا تھا، اور تیسرے حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں بچے. مولانا اچھا اس درمیان میں یہ ہونے لگ گیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے باہر قدم نکالنے لگ گئے، اور پھر وہ ایک سازش کے تحت کیا گیا، اور پھر اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر قدم نکالنے لگے. اہل سنت والجماعت کے عقائد جس میں حنفی بھی ہیں، شافعی، مالکی، اہل سب ہیں، اس میں سب کے کچھ متفقہ عقائد ہیں، سب اس کو مانتے ہیں. اب یہ کہ کوئی نماز اوپر ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہے، کوئی آمین زور سے بولتا ہے، کوئی آمین آہستہ بولتا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہے، کوئی سلام نہیں پڑھتا ہے. یہ اختلاف معمولی اختلاف ہے، یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا اختلاف نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کتنے ہیں وہ تو علماء کہتے ہیں 140 ہے، مجھے وہ یاد نہیں، لیکن موٹے موٹے وہ عقائد جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کے خلاف باہر قدم نکالنے لگے. نمبر 1، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے دیدہ و دانستہ کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ جان کر غلطی کرتا ہے، نہ انجانے میں غلطی کرتا ہے. وہ اس لیے کہ ہر نبی ایسا ہوتا ہے، ہر نبی کو اللہ پاک انسانیت کے لیے ماڈل بنا کے اگر ماڈل ہی غلطی کرنے لگ جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ ان کی حفاظت کرتے، ان کو غلطی کرنے سے بچاتے ہیں. پیدا ہونے سے لے کر کے جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کر کے نبی بنائے جانے تک، اور نبی بنائے جانے سے لے کر کے دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی تبلیغ والا آدمی یہ بولے گا یا جو کام کو لے کر کے چل رہا ہے وہ یہ بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کوہ طور پر لے جا رہے تھے، ایک تھی کہ وہ جماعت کو قیام کرائے گئے اور وہ بڑی قوم تھی، اور اس کو چھوڑ کر کے کوہ طور کو اللہ کو ملنے کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے، دعوت کا کام چھوڑ کر کے عبادت کے لیے چلے گئے، جس کی وجہ سے 8 لاکھ کتنے کی ہزار مرتد ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا. اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدے کے خلاف بول رہا ہے. یہ جو تبلیغ کا کام لے کر کے چل رہے وہ آدمی بول رہا ہے. اور پھر یہ ہے یہ ایک بات نہیں ہے، کئی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتے. نبیوں سے اللہ پاک قربانی دلاتے ہیں، نبیوں سے اللہ پاک مجاہدہ کراتے ہیں، اور اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما. اور اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہ ہوتی تو ہم اللہ سے کیوں مانگتے؟ تو یہ بولتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ نبی کے ہاتھ میں تھی. یہ قرآن کے خلاف کی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف کی باتیں ہیں. اور پھر قرآن مجید میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے اتنا چاہے کہ ان کو ہدایت مل جائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کری، سمجھایا، کرا، لیکن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو یہ اس قسم کے یہ عقیدے اور یہ ایسی کئی باتیں صحابہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں. نبی اگر معصوم ہے تو صحابہ محفوظ ہیں. صحابہ سے غلطیاں ہوئی لیکن یہ کہ اللہ پاک نے قرآن، کیونکہ اس لیے کہ سب سے پہلے جو قرآن کے اور نبی کے مخاطب تھے وہ صحابہ ہی تھے، اور صحابہ کی زندگی قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے. کوئی بات قیامت تک کے لیے چلانا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے صحابہ ہی کو استعمال کیا.
چنانچہ ایک صحابی عورت سے زنا ہو گیا، لیکن اللہ پاک کو حد جاری کی گئی، اور پھر ایک صحابی نے چوری بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور پھر اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا، اور قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اب اس کے بعد میں کسی کو کسی صحابی کے بارے میں، کسی مسلمان کو صحابی کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. انہوں نے کام کو لے کر چلنے والا آدمی اورنگ آباد کے اجتماع میں عصر کے بعد نکاح کی مجلس میں یہ بولے کہ نکاح جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نکاح عبادت ہے. نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ آدمی ایک نماز اگر پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی شادی شدہ نماز پڑھتا ہے تو اسے 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. شادی کرنا یہ تکمیل ایمان کی بنیاد ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی راستہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نکاح کیا ہے؟ نکاح دو شرمگاہوں کو ملانے کا کام ہے. اور پھر یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں فرمائی ہیں، آپ نے اپنی سب شادیوں میں ولیمہ جو کیا وہ کھجور اور روٹی کا کیا ہے، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو آپ نے گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا. آپ اپنے معمول سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، یعنی یہ کہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی. تو یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو اذیت کون دینے والا ہے؟ اذیت اسے دی جاتی ہے جس نے غلطی کری. اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے میں گوشت روٹی کر کے غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچی. یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے. تو یہ ایسی کئی باتیں ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تفسیر معصور ہے جو سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ میں آ رہی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، یا کوئی شاذ ہے، کوئی کسی آدمی کا قول نہیں نقل کریں گے، تو آپ اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ وہ کریں گے جو علماء قبول کریں. آپ کے من میں آئے سو نہیں کریں گے. چنانچہ اس میں بھی ہاتھ ڈالے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے یہ دین پر چلنے، دین کا کام کرنے سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہ اس کا ٹھیک ترجمہ ہے. لیکن ہمارے اس بھائی نے ترجمہ کیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، دین پر نہیں چلو گے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. یہ جو نکمے کا لفظ بولا گیا ہے صحابہ کے لیے بولا گیا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے یہ ہٹی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے کے سلسلے میں بولے، ہدایت کے سلسلے میں بولے، اور ایسی کئی باتیں. جب ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، اور پھر ان کو سمجھاتے رہے. 20 سال تک سمجھائے، 17-18 سال تک سمجھائے، لیکن یہ ہے کہ اپنی اس میں باز نہیں آئے. اسی طرح اور کئی فقہی مسائل بولے. تبلیغ میں فقہی مسائل نہیں بولتے، ہمیں تو فضائی بولتے ہیں، لیکن یہ کہ بولے کہ جو آدمی اپنے جیب میں تصویر والا موبائل لے کر کے رہے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بولے جبکہ تصویر اگرچہ کہ حرام ہے حلال ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر جیب میں ہے تو نماز نہیں ہوتی. یہ علماء کی فتویٰ دینے کی بات ہے. ہم تبلیغ والے تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بولے. پھر اسی طرح اور ایسی کئی باتیں بولنے لگ گئے کہ اچھا یہ بولنے لگ گئے کہ دین کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے، یعنی امامت کرے تو پیسے نہیں لینا، مدرسے میں پڑھائے تو پیسے نہیں لینا. یہ بات صحیح ہے کہ پرانے زمانے میں تو آج سے 600-700 سال پہلے جو پڑھاتے تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن علماء نے یہ دیکھا کہ دین کا علم کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کا فتویٰ دیا کہ کوئی آدمی اگر تنخواہ لے کر امامت کر رہا ہے، تنخواہ لے کر مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے. وہ جو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہے، وہ جو اپنا وقت لگا رہا ہے اس کی تنخواہ دے رہا ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھانے کی مزدوری کون دے سکتا ہے؟ تو یہ ایسے سب باتیں کرنے لگے. پھر یہ کہنے لگے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اجرت لے کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں مسجد میں کام کر رہے ہیں، زانی عورت ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی. اس سلسلے میں لٹریچر ہے، وہ کہ بیانات نقل ہوئے ہیں ساری دنیا میں. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ بولو، ایسا نہ بولو.
सिलसिला पे चलता रहा। आखिर में जब ये बहुत बढ़ गया तो कानपुर के उलमा खड़े हुए, कानपुर के उलमा खड़े हुए, और वो उलमा 20-21 उलमा यहाँ मज़ाहिर रूम को गए, और मज़ाहिर रूम जा करके ससुर साहब से बात करें, मौलाना आबिद साहब से बात करें, और मौलाना यूनुस साहब शेखुल हदीस जो हमारे भी उस्ताद होते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा कि आप ये मसला दारुल उलूम को ले जाओ। चुनांचे दारुल उलूम को गया, इधर इनको मौलाना इब्राहिम साहब समझा रहे, मौलाना याकूब साहब समझा रहे, और सारे अकाबिरीन समझा रहे हैं, लेकिन ये कि बात तो चल ही गई है। आखिर वो दारुल देवबंद को पहुँचे। दारुल देवबंद वालों ने कहा कि हमें भी ये बात पहुँची है, हम कोई अगर एक्शन लेंगे तो इतना बड़ा दीन का काम है, उसके अंदर खराबी पैदा हो जाएगी, इसलिए हम खामोश हैं। तो वो कानपुर के उलमा दारुल देवबंद के उलमा के बराबर के हैं, उन्होंने बीजापुर के, बेंगलुरु के, मैसूर के उलमा नहीं हैं, वो उनके टक्कर के। उन्होंने कहा कि जब आप कादियानियत के बारे में बोलते हैं और फिर दूसरे फिरकों के गलत के बिदअत के बारे में बोलते हैं, तो आप कैसे खामोश रह सकते हैं, आपको बोलना चाहिए। तो अब दारुल देवबंद के उलमा ने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए कुछ करते हैं। चुनांचे इन्होंने ख़त लिखा, और फिर एक जगह ये जो निज़ामुद्दीन के अकाबिरीन हैं, इनको दारुल देवबंद वालों ने बात करी कि भाई आपका साथी ये बोल रहा है, आप इनको समझाओ। देखो अगर कोई हम फतवे की शक्ल पेश करेंगे तो काम खराब होगा, और फिर मुसलमानों का नुकसान होगा। इसके अंदर बड़ा तबका इस तबलीग की बरकत से दीन की तरफ आ रहा है, ये मदारिस चल रहे हैं तबलीग की वजह से चल रहे हैं, ये खानकाहें जो चल रही हैं तबलीग की वजह से चल रही। अच्छा, इस दरमियान में तसव्वुफ के खिलाफ भी बोले, इसलिए कि तसव्वुफ और तबलीग तो सही बहने हैं, यानी तबलीग को तबलीग तसव्वुफ को नहीं छोड़ सकती, तसव्वुफ तबलीग को नहीं छोड़ सकती। इन्होंने तसव्वुफ के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। वो जो हजरात है खानकाह वाले थे वो भी इनके खिलाफ हो गए। आखिर इन हजरात को दारुल देवबंद वालों ने समझाया कि भाई क्या बात है, आप इनको क्यों नहीं समझाते। तो इन्होंने कहा कि हम थक गए समझाते, हम 16-17 साल से समझा रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये कहा कि आपके मशवरे से फलाने आदमी का बयान तय होता है और आप हजरात की मौजूदगी में ये होता है, तो दुनिया क्या समझेगी। आपके भी यही अकायद हैं और आप भी इस बात पर राज़ी हैं। इन्होंने कान पकड़ करके कहा कि हम इस पर राज़ी नहीं, लेकिन हम मजबूर हो गए। ये बात उन लोगों को मालूम हुई कि दारुल देवबंद वाले ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद में बंगला वाली मस्जिद में मारामारी शुरू हो गई, पुलिस आ गई, लाठियाँ चलने लग गई। उधर का कोई आदमी आता तो उसे पकड़ के मारते थे। मौलवी बिलाल धन्यवाद का वो बेचारा आया, दूल्हा पतला आदमी है, उसे इतना बुरी तरह मारा गया, पीटा गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये सिलसिला शुरू हुआ, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इन हजरात ने बैठ करके ये तय किया कि अब हम दीन के काम को सही पटरी पर यहाँ रह करके नहीं ला सकते, हमें कोई दूसरी जगह तलाश करनी चाहिए, हम अलग हो जाते हैं। जब इन्होंने अलग हुए तो उसके बाद में दारुल देवबंद वालों ने इनको खत लिखा, और इन्होंने हर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोले थे ये बात सही है कि उससे उन्होंने रुजू कर लिया, लेकिन ये हिदायत के सिलसिले में, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिलसिले में, सहाबा के निकम में बोलने के लिए कोई इन्होंने रुजू नहीं किया है। और हम भी ये चाहते थे कि रुजू करके फिर दोबारा जम जाए, तो इसलिए बड़ी कोशिशें की। हर मौलाना अरशद मदनी साहब को भेजा गया, हर मौलाना अरशद मदनी साहब, मैंने सुना है काम के सच है, उन्होंने अपनी टोपी इनके कदमों में रखी और ये कहा कि मौलवी साहब एक कदम नीचे उतर जाओ, ये तो तुम्हारे बाप दादाओं का ही तो काम है। तो वो कहने लगे कि हमारा काम है और इस मसले में आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। हरम शरीफ के इमाम से इनकी बात कराए, मक्के के उलमा आए, मक्के के उलमा आपको आके बात करें, हिंदुस्तान के उलमा ने बात की, तकरीबन बात किए, मैंने आपके सामने बैठ करके बात की, तहरीर लिख करके दिए, और फिर जो उनके करीब के थे उन्होंने बैठ करके कंधे पर हाथ रख करके समझाया। हाजी अब्दुल वहाब साहब समझाए, हाजी अब्दुल वहाब साहब वो हैं मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से, तो नहीं समझे और दुनिया में ऐसे मारामारी शुरू हो गई। मारामारी शुरू हुई तो हम ये नेक लोग कहाँ मारामारी देख सकते थे, ये हजरात वहाँ से निकल गए। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर ये नेरोल में जमा होने लग गए और फिर वहाँ से ये दीन का काम शुरू हुआ। अब यह है कि लोगों को ये सच नहीं मालूम है, तो ये एक बुनियादी बात है, लोगों को सच नहीं मालूम है और आहिस्ता आहिस्ता ये दीन का काम चल पड़ा। जो लोग उनके अक़ीदत में थे वो हजरात तोहमत लगाने लगे, कहने लगे कि मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद साहब, ये फारूक साहब, ये साहब, वो साहब, इन्होंने मरकज़ के पैसे खाए हैं। हालांकि मरकज़ के पैसे खाने का सवाल, वो मौलाना अहमद साहब उनकी औलाद ही नहीं है और बीवी का भी इंतकाल हो गया।
مولانا ابراہیم صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمارے سامنے ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. تو ایک بیٹی کا ہم جب پڑھتے تھے تبھی انتقال ہو گیا, اور ایک بیٹا تھا یہاں عقل کنواں کے مدرسے میں حساب اس کا نام, وہ پڑھاتا تھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. مولانا کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. اب ایک بیٹی ہے اور مولانا کیا کریں گے پیسے لے کر کے. اچھا, دوسروں کے بارے میں بلاوتی ایگزام ہے. اب حکومت سمجھ گئی ہے کہ پیسے کس نے کون کریں گے, ED والے ان کے اوپر کیس کیے, اور یہ اللہ کی بڑی عجیب حکمت ہے. ایک مرتبہ فاروق صاحب یہ بولنے لگے تھے کہ پڑوس میں اجتماع کو گیا تھا میں, جاتے انسان میں ایک مرتبہ تو بہت تکلیف ہو گئی, یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں سے دبئی گئے, دبئی میں 10 گھنٹے ٹھہرنا پڑا. اس کے بعد میں پھر اگلی فلائٹ لیے, واپسی میں کہیں پھر 8 گھنٹے رکنا پڑا. تو ہم مشورے کی جماعت والوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت آپ کو دھکیل کر کے لے گئی ہے اور اللہ کی اس میں حکمت رہتی ہے. میں نے کہا کہ آپ سوچو, آپ وہی رہتے اور پھر گورنمنٹ کا چھاپا پڑا ہوتا تو آپ کی گردن نہ ہوئی ہوتی, اور اللہ پاک نے آپ کو نکال لیا ہے, اس کے بعد بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. فاروق صاحب بولنے لگے کہ بہت بڑی بات ہے یہ, اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ایک عقائد کا مسئلہ ہے, عقائد کا مسئلہ ہے. عقائد میں اگر خرابی آ جاتی ہے تو میرے بھائیوں اس کا اسلام باقی نہیں رہتا, اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. تو ہمارا جو جھگڑا ہے وہ یہ جھگڑا ہے کہ بھائی آپ رجوع کر لو اور یہ بولو کہ آئندہ نہیں بولیں گے. اور جیسا آپ نے گوا کے یہ اورنگ آباد کے اجتماع میں پبلک میں کہا, پبلک میں رجوع کر لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آدمی جس طرح غلطی کرتا ہے, منجا میٹ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸಂಜಾಗ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುವುದು, یہ رجوع نہیں کہتے, علماء بھی نہیں مانتے. مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں غلطی کی ہے. جب ان کو معلوم ہوا کہ میں نے غلطی کری, لوگوں نے سمجھایا, تو دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے درست کیا اور یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کے ایڈیشن میں نے یہ لکھا تھا جو غلط ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, علماء نے مجھے تنبیہ کری, اس کے بعد میں اپنی غلطی سے مانتا ہوں اور اس سے رجوع کرتا ہوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رجوع کریں, لیکن یہ ہے کہ ان کے اطراف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو رجوع ہونے نہیں دے رہے ہیں, ان کو رجوع ہونے نہیں دے رہے. اس طرف بھی یہ تبلیغ کا کام چل پڑا اور اس طرف جو ہے ان کی محنت بھی شروع ہو گئی. ان کی محنت یہ ہے کہ اطاعت 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 اطاعت, اللہ کی اطاعت نہیں بولتے, رسول کی اطاعت نہیں بولتے, بلکہ ان کے اوپر جھوٹ الزامات لگاتے ہیں, اور یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. بولو, یہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ نمبر 1. دوسرا نمبر یہ ہے, ہمارے اختلاف کا دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج ڈال کر کے دیا ہے, یہ نہج تقریباً 70-75 سال تک چلتا رہا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس نہج کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکی. اللہ کے دشمن جو یہود ہے, اسرائیل کے اندر تبلیغ کا کام ہوتا ہے, وہ چاہتے تو بند کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بھی بند نہیں کیا ہے, وہ کام چل رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نہج پرانا چل رہا ہے اسی نہج کو چلنے دو, اس کے اندر تبدیلی نہ کرو. انہوں نے سنا نہیں, اور دعوت و تبلیغ کے اور کیا ہے وہ دعوت تعلیم استقبال کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. درمیان کی بات ہے, جب جماعت گشت میں جاتی تھی تو یہاں وہ تو دعوت کی بات کرتا تھا, وہاں مسجد کے دروازے پر کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور جماعت گشت کرتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ لوگوں کو راستے میں بات نہ کی جائے, بازار میں بات نہ کی جائے, گھروں میں بات نہ کی جائے, بلکہ مسجد میں جا کر کے بات کرنا سنت ہے. اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. بدائی میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے تو لوگ بازار میں جیسا خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کہنے لگے, انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, تم وہاں جاؤ. لوگ یہ سمجھے کہ درہم و دینار کچھ تقسیم ہو رہے ہیں, گئے تو وہاں ذکر کے, تسبیح کے, تعلیم کے حلقے لگے تھے. تو اسے بنیاد بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ باہر بات نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں بڑے جھگڑے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ یو پی کے ایک بستی میں 2 بھائی مل کر کے کھلانا شاپ چلاتے تھے, اور وہ دعوت تعلیم استقبال کی جماعت آئی تو اب وہ یہاں بات نہیں کرتے, ایسا لے کر کے جاتے ہیں. تو 2 بھائی تھے, ایک نا نیچے بیٹھ گیا, انہیں یہ سمجھا کہ مجھے دیکھے نہیں, لیکن انہوں نے اسے دیکھے تھے. وہ جو سامنے ایک آدمی تھا اسے بولے اور اس نے کہا کہ دکان ہے, میرا دوسرا بھائی آئے گا تو میں انشاءاللہ مسجد کو آتا ہوں. تو انہوں ایسا کاؤنٹر میں ایسا ہاتھ ڈالے, اسے 12 کروڑ کو کہا یہ دیکھ اللہ پاک دوسرا آدمی دیا, یہ مارا ماری پکڑا پکڑی ہونے لگی. اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جبل ابو قبیس سے بات کرے,
एक पहाड़ है आजकल जो हराम को जाते हैं, जबल अबू कुबैस के ऊपर बादशाह का महल भी है, वो जबल अबू कुबैस पर बैठकर बात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में बात किए, मुज़दलिफा में बात किए, अरफात में बात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम छोड़ करके बाहर भी लोगों से बात किए। तो ये सुन्नत के खिलाफ है। आप ऐसा न करो। हर आदमी मस्जिद में नहीं आता, जो आदमी मस्जिद में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन न आए तो कम से कम उसे आए जैसा तो छोड़ो, आए जैसा उसे मुख्तसर में दीन की बात समझा करके भेजो। कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, बाहर बात नहीं करना बल्कि यहाँ बात करना। नहीं कहने लगे कि 2 घंटे तालीम होना चाहिए मस्जिद में, बल्कि कहने लगे कि 2.5 घंटे किताबी तालीम पढ़ी जानी चाहिए। अब 2.5 घंटे किताबी तालीम अगर हो रही है तो लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे चलेगी? हमारी तालीम जो है 10 मिनट 15 मिनट की तालीम होती है। लोग हलाल कमाने की तरफ लग जाए, अपनी मशगूलियत में से वक्त निकालें, तो 2.5 घंटे की तालीम होने लगी। पहले लोग ज़िद में आकर के कर रहे थे, अब मुझे नहीं मालूम है कि कहीं ऐसा 2.5 घंटे की तालीम होती है नहीं होती है, नहीं मालूम है। तो ये महज तब्दील हो रहा है। मस्तूरात में मस्तूरात के घर की तालीम के अंदर जो है, घर की तालीम के अंदर ये है कि भाई थोड़ी देर किताबी तालीम कर लो और थोड़ा सा 6 नंबर का हल्का फुल्का मुज़ाकरा कर लो। इन्होंने ये कहा कि नहीं, कुरान का भी मुज़ाकरा होना चाहिए और कुरान के आखिरी 10 सूत्रों का मुज़ाकरा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरतों की कैफियत हमेशा कुरान पढ़े जैसी नहीं होती। और घर में जवान बेटा भी है, भाई भी है, बहन भी है, इन्हें कुरान नहीं पढ़ती तो उन्हें पूछने वाला तू क्यों नहीं पढ़ती कुरान? अब उन्हें क्या बोलना कि मैं नापाक हूँ बोलना? तो एक पर्दे की चीज़ है, इसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, वो होना चाहिए, और जो नहीं पढ़ सकती उन्हें नहीं पढ़ सकती, बोलना चाहिए कि मेरा ऐसा मसला है। ये ऐसे मसाइल हैं पर्दे के जो ये ऐसा मसाइल खराब होने लगे। तो ऐसी कई चीज़ें होने लगी। तो सब लोगों ने बिठा करके ऊपर बताया कि ये बात सही है कि ज़माना और हालात बदल जाते हैं तो काम करने का अंदाज भी बदल जाता है। कोई हरज की बात नहीं। आपके जहन में अगर कोई मुफीद बात है काम के लिए तो आप मशवरे में रखो, तो आप मशवरे से तय कर लो। हमें क्या ज़िद है? वो तबलीगी निसाब फ़ज़ाइल आमाल की ज़िद में वो मुंतखब हदीस शुरू की। मुंतखब वाले हमारे रिश्तेदार नहीं, फ़ज़ाइल वाले हमारे दुश्मन नहीं। मशवरे से जो तय होता है वो हम करेंगे। तो ये नहज में ये तब्दीली पैदा कर दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ मेरे भाई, लोग थक गए, लोग ज़िद पे आ गए और फिर मस्जिदें अलग हो गई। इनकी मस्जिद है और ये इनकी मस्जिद है, इमारत वाले की, शुरा वालों की, ये साथी इमारत वाला है, ये शुरा वाला है। तो लोग सलाम करना एक दूसरे को छोड़ दिए और कई जगह तो तलाक़ें हो गई। हैदराबाद में एक लड़की की तलाक हो गई सिर्फ इसलिए कि उसका बाप जो है बाप और इमारत की तरफ था और वो घर शुरा की तरफ था। और दोनों में बहस हुई और उन्हें अपने बेटे को तलाक देने लगाया। ऐसा बहुत हुआ है। तो ये दूसरा मसला है कि नहज हमारा तब्दील ना हो। और तीसरी बात, इस मजलिस की आखिरी बात है, हमें भाइयों इससे कोई मतलब नहीं है कि आप BMW लेते हैं कि हेलीकॉप्टर लेते हैं, आप फार्म बनाते हैं कि क्या बनाते हैं, कि आपका अपना इंफरादी मसला है, आप उसका अल्लाह को जवाब देंगे। लेकिन हमारा जो मामला है वो तबलीग का मामला है। हम ये नहीं बोलते कि आपने पैसे जमा किए, आपने वो किए, ये किए, वो हमारा मसला ही नहीं। हम तो ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा मसला, ये तबलीग का मसला है, अक़ाइद का मसला है, ये नहज का मसला है। तीसरी बात, इस पूरी मजलिस की जो तीसरी वजह से हमने कहा कि हमारा इख्तिलाफ की बुनियाद ये 3 बातें। तीसरी बात ये है कि हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जैसे हमने शुरू में कहा कि 30 साल अमीर रहे, अपने इंतकाल से 2 साल पहले उन्होंने ये देखा और देख करके उन्होंने मशवरे की जमात बनाई और ये कहा कि मैं अब अमीर नहीं हूँ, मैं मशवरे की जमात का एक साथी हूँ। और फिर हम बैठ करके दुनिया के 200 ममालिक में काम है, कोई मसला आता है तो हम बैठ करके अपना एक फैसला तय करेंगे और वो फैसला जैसा बोलता है वैसा करेंगे। मौलाना ज़हीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तक आप हयात हैं आप ही फैसल रहें, अमीर बस नहीं, आप फैसल रहें, आपके बाद में इंशाल्लाह जो लोग हैं मजलिस में अपना फैसला तय कर देंगे। चुनांचे ऐसा हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात 2 साल चला, उसके बाद में फिर 16-17 साल चलता रहा। मौलाना साहब वो जमात के ये थे, यानी एक रुकन थे। कभी यहाँ के महराब अमीर हुआ करते थे, कभी कौन अमीर होते थे, कभी कौन अमीर होते थे। ये अपनी उम्र के छोटे होने की वजह से ये कभी अमीर नहीं बने हैं, इसलिए उनसे बड़े उनके दादा के साथ काम करने वाले लोग थे, लेकिन ये कि वो जमात के अंदर अमीर थे। अब जब ये मशवरे से तय हो गया कि अब कोई अमीर नहीं रहेगा, तो अल्लाह की शान ये है कि एक आदमी का इंतकाल, सबसे पहले मौलाना इजहार साहब का इंतकाल हो गया।
مولانا اظہار صاحب مولانا شاہ صاحب کے نانا ہوتے اور وہ مشورے کی جماعت میں تھے. ان کا انتقال ہوا. چلو بنگلہ والی مسجد میں گئے, حیات صحابہ پڑھا کرتے تھے, جیسے ٹکلے پتلے تھے, صاف ستھرا لباس ہوا کرتا تھا, حیات صحابہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر مرکز کے کھانے پینے کا نظام وہ سنبھالا کرتے تھے. تو ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد مولانا محمد صاحب, سب سے پہلے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, پھر مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہوا. یہ اتنے نیک لوگ تھے. مولانا اظہار صاحب میرے استاد بھی ہوتے. اور پھر مولانا انعام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ایک مرتبہ مشورے میں 7 نمبر کمرے میں بیٹھے تھے, ابھی ساتھی جمع ہو رہے تھے, تو وہ ایک میاں جی عبداللہ کا واقعہ بول رہے تھے. ایک نو مسلم تھے, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے, اور پوری زندگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے, اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. وہ واقعہ بول رہے تھے, اور جو مشورے کے لوگ ہیں ایسا آ رہے تھے. اچانک حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب ادھر دیکھے اور کہنے لگے وعلیکم السلام, تشریف لائیے. اور یہ بولے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اور انتقال ہو گیا. یہ ایسے لوگ تھے. سلیمان جہاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسا ہی ہوا. وہ عمرے کے لیے گئے تھے اور مدینے سے احرام باندھ کر کے آ رہے تھے. اس لیے مکے میں داخل ہوئے تو عمرہ کرنا ہے. چنانچہ جموں میں ایک جگہ ہے, اور جموں اور مکے کے درمیان میں چل رہے تھے. اچانک کھڑکی کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے اور بولے السلام علیکم. وہاں سے جواب آیا نہیں معلوم ہے. السلام علیکم, تشریف لائیے. اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. وہیں گاڑی میں ان کا انتقال ہوا. ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے, ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے. تو یہ ایسے لوگ, نیک لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. اور پھر اسی طرح یہ چلتا رہا. ایک کا انتقال ہوا, 2 کا انتقال ہوا, 3 کا انتقال ہوا, 4 کا انتقال ہوا. ہوتے ہوتے جو بچ گئے وہ 3 آدمی بچے تھے, مولانا زبیر صاحب اور مولانا صاحب ہندوستان میں, اور پڑوس میں حاجی عبدالوہاب صاحب بچے تھے. یہ بات بولی جاتی تھی کہ یہ جماعت کو مکمل کرو, یہ جماعت کو مکمل کرو, یہ جماعت کو مکمل کرو. لیکن وہ جماعت میں کوئی آنے تیار نہیں. یار مولانا ابراہیم صاحب سے بولے آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ. کہنے لگے کہ میرا تقویٰ اتنا نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا نبیوں کا کام ہے, مجھے معاف کرو. ہر آدمی ایسا بولنے لگ گیا. تو مولانا زبیر صاحب بھی بولتے تھے کہ بھائی جماعت مکمل کرو, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا, مولانا زبیر صاحب کے انتقال کے بعد میں حاجی صاحب تشریف لائے تھے, اور اللہ کی شان یہ کہ میں اس وقت تھا. میں کسی کام سے دلی گیا تھا. میرے ساتھ میں ہمارا سب سے 6 نمبر بیٹا حسان بھی ساتھ تھا. تو ہماری پہلے سے جان پہچان تھی, مکے سے جان پہچان تھی. تو مجھے دیکھتے تھے السلام علیکم ہم کرے, ان سے مصافحہ کرے. پھر وہ حسان کو میں ملایا, تو حسان کو حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب لفتے چلغو سے دیے. لفتے چلغو ایک پھل ہوتا ہے کیا, وہ ایک مغز ہوتا ہے, جس طرح بادام ہے, اخروٹ ہے. تو وہاں بیان کری. اور پھر ایک ساتھیوں نے یہ کہا کہ آپ مولانا صاحب سے کہو کہ یہ سب باتیں نہ بولیں, اور پھر جماعت مکمل کریں. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حاجی صاحب کو کہا کہ ہم کریں گے. اور حاجی صاحب بھی آپ کو بولے کہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جماعت مکمل کریں گے. اس کے 3 مہینے کے بعد میں پڑوس میں نظر آپ کو جانا تھا. پڑوس میں بھی یہ بات آئی, اور پڑوس میں سب مل کر کے ایک عالمی شورا ترتیب دی, جس کے اندر مولانا صاحب بھی تھے. اور وہاں تو خاموش رہے, لیکن یہاں آنے کے بعد میں اعلان کیے کہ وہ جماعت مجھے منظور نہیں ہے, اور میں اس کا امیر ہوں, اور میں تبلیغ جماعت کا امیر ہوں. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا, دلی میں جو آواز اٹھی, دلی والے بولے کہ آپ کیسے امیر ہو سکتے ہیں جبکہ شورا کے تحت میں کام چلنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے امیر نہ مانے وہ جہنم میں چلا جائے. یہ وائرل ہو گئی بات ہے, یہ وائرل ہو گئی. تو لوگ بولنے لگے کہ ایسا آدمی جو خود کو امیر کہتا ہوں, بلکہ یہ کہ گدگدی دوسرا کرے تو گدگدی ہوتا ہے, تمہیں خود گدگدی کر لیے تو گدگدی نہیں ہوتی. میں اپنے آپ کو کچھ بھی بولوں, لوگ بولے تو ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ بڑھ گیا, مارا شروع ہونے لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں امیر ہوں. اب اس کے بعد میں یہ مسئلہ کچھ لوگوں کو امیر ماننے لگے, جو عمارت جسے عمارت کہتے وہ ان کی طرف ہو گئے. کچھ لوگ جو ہے شورا کی طرف تھے, اور شورا کی طرف یہ پوری دنیا کے اکابرین میں تھے. دارالعلوم دیوبند شورا کے ساتھ چلتا ہے, اڑھابیل کا مدرسہ شورا کی طرف داری میں. دنیا کے چھوڑو, ساؤتھ افریقہ کے جو مدارس ہیں, امریکہ میں جو مدارس ہیں, وہ یہ سارے مدارس جو شورا کو حق جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنی سن تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی چلے گا. اچھا, پھر اس میں بھی سیرت کو ملحوظ رکھا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, تو آپ نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا نائب نہیں بنایا, بلکہ آپ کا وصال ہو گیا. ثقیفہ, بنی ساعدہ,
ایک چھپر ہے، اس کے اندر مہاجرین اور انصار جمع ہوئے اور ان سب نے مل کر کے حضرت ابو بکر کو ذمہ دار بنایا، حضور نے نہیں بنایا ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کی خلافت تھی، لیکن بڑے بڑے کام کر گئے۔ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں یہ کام لے کر کے عمر چلے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بہت سخت آدمی ہے، آپ امت کے اوپر کیسے سخت آدمی کو مسلط کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ لوگ جو مشورے کے لیے بیٹھے تو ان کی رائے کو سامنے رکھے، ان کے فیصلے کو ان کی رائے کو سامنے رکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک خلیفہ رہے اور ان کے اوپر ایسا حملہ ہو گیا۔ اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے تو بہت ڈیموکریٹک انداز میں کچھ لوگوں کی جماعت بنائی اور ایک آبزرور بنایا، اور پھر انہوں نے سروے کیا لوگوں کی رائے کیا ہے، جس طرح ووٹنگ ہوتی ہے اس طرح انہوں نے سروے کیا، سروے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ یہ سیرت میں ملتا ہے۔ اب نیچے آؤ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ یہ حضرات پڑھے لکھے ہیں، یہ حضرات سیرت کو جانتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ سے انشراح نہیں تھا، اور وہ بولتے تھے کہ ابا جی کچھ بھی کام لے کر کے چل رہے، لیکن یہ کہ وہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو ان کے پاس بھیجتے تھے، کارگزاری سناتے تھے، اور جب ان کا آخری وقت آ گیا تو اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ ایک ہی بیٹے تھے وہ، نہ دوسری بیٹی نہ دوسرا بیٹا، تو کہنے لگے کہ یوسف گلے ملے ہم تو چلے۔ چنانچہ وہ جو گلے ملے ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ان کا درد تھا اللہ پاک نے حضرت مولانا یوسف کو منتقل کر دیا، ورنہ تبلیغ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ہی حیات میں اپنی زندگی میں مولانا یوسف کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب تک ذمہ دار تھے، اور آپ کا انتقال ادھر پڑوس میں ہوا، اور پھر انہوں نے بھی اپنے حین حیات میں مولانا انعام صاحب کو امیر نہیں بنایا، بلکہ مولانا زکریا صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب بلیانی رحمہم اللہ تعالیٰ، ان حضرات نے اور دوسرے مشورے والوں نے مولانا انعام صاحب کو ذمہ دار بنایا۔ مولانا انعام صاحب نے 30 سال رہے، اپنے انتقال سے 2 سال پہلے۔ آج سے عمارت کا مسئلہ ختم ہے، بلکہ ذمہ دار بولیں گے، فیصل بولیں گے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج سے یہ فیصل ہوگا، اور مشورے میں جو فیصل ہے، چاہے اسے 1 ہفتے کے لیے کرو، چاہے 10 دن کے لیے کرو، چاہے ایک مجلس کے لیے کرو، وہ مسئلہ مسجد برخاست ہو گئی تو وہ بھی برخاست ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور پھر ایسے ہی کام چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد بھی یہ سارے ہنگامے ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں امیر ہوں، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغ بیان ہوئی ہے۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہاں بادشاہ کو امیر کہتے ہیں، شہزادوں کو امیر کہتے ہیں۔ امیر محمد بن سلمان ہے، امیر نائف بن عبدالعزیز ہے، تو وہاں ان کو سب امیر کہتے ہیں۔ تو وہاں کسی نے بتایا کہ دیکھو جی یہ اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں، نہیں مانے تو جہنم میں جاؤ۔ تو یہ مسئلہ وہاں آیا، اور انہوں نے لوگ تبلیغ کے چاہنے والے بھی ہیں، نہیں چاہنے والے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قائم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تبلیغ کو بند کر دیا جائے۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا۔ میں 1 عرصے تک سعودیہ میں رہا ہوں، مکے میں پڑھایا ہوں، حرم میں میری کرسی تھی، ہر 50 سال میں 1 مرتبہ ایسے آواز اٹھتے رہتے، وہ دہشت گردوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تبلیغ والوں کی بھی داڑھی ہے، ان کی بھی داڑھی ہے، تبلیغ والے بھی امامہ مانتے، ٹوپی پہنتے، وہ بھی پہنتے، تبلیغ والے بھی کرتا پاجامہ پہنتے اور وہ لمبا پہنتے۔ تو شکل و شباہت کے ایک ہونے کی وجہ سے وہ اسے بھی ہر 4-5 سال کے بعد میں یہ ہوتا تھا، پھر وہ ڈھیلا ہو جاتا تھا، پھر تبلیغ کا کام شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ سچ بات ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ دور ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے عقائد کی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ عمارت کی طرف رہو، شورا کی طرف رہو، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ آج تک ہم بیجاپور میں بولے نہیں، اور اس لیے نہیں بولے کہ ہمارا علاقہ سیدھا سادہ علاقہ ہے، اور پھر سیدھے سادے لوگ ہیں، ابھی تبلیغ میں ان کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، تو یہ باریک بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو ہم اپنے درجے سے نیچے اتر کر کے یہ آپ کو بات بتلا رہے ہیں۔ اب جب پانی سر سے اونچا ہونے لگ گیا، اور پھر وہ ادھر جوڑ کرے، ادھر جوڑ کرے، ادھر جوڑ کرے، ہمارے ہی سیدھے سادے ساتھیوں کو بہکا رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہم نے بنگلور والوں سے مشورہ کیے ہیں، شہر والے بیٹھ کے مشورہ کیے، ضلع والے مشورہ کیے، اور پھر بنگلور والوں نے فاروق صاحب سے مائک رکھ کر کے فون پہ بات بھی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ
یہ بولنا چاہیے. ہمارے کچھ ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ مسئلہ مر گیا ہے، بولنے کی وجہ سے پھر آگ بھڑکے گی، تو اس مسئلے میں ڈاکٹر والوں سے مشورہ کریں. فاروق صاحب بولے کہ 12 دن پہلے ہم بولے ہیں، اب یہ مسئلہ ہماری زندگی کو لگ گیا ہے. یہ مسئلے کو ہمارے ساتھیوں کو بیٹھ کر کے سمجھانا چاہیے. تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ جوڑا گیا اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی. اب جو ہے آپ کے سامنے یہ دونوں راستے، یا تو آپ عبادت کی طرف چلیں یا پھر یہ غلط عقائد کو قبول کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ شورا کی طرف چلیں اور اللہ پاک کی طرف سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک یہ مروجہ تبلیغ میں عقائد کی حفاظت کے ساتھ میں اللہ ہم کو رکھے. اس کی فکر کرنی چاہیے. بولو کیا کریں گے؟ کیا عمارت مانتے ہیں یا شورا مانتے ہیں؟ بولو بھائی، شورا مانتے ہیں. اب اگر شورا مانتے ہیں تو جو عمارت مان رہے ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کرنا نہیں ہے، ان کے ساتھ تکرار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہماری یہ مسجد ہے، ہمارے یہاں بھی مسجد میں کام چلے گا، وہ دعوت و تبلیغ کے شورا کے ساتھ چلے گا. آپ کے تعلقے میں، آپ کی بستی میں اگر کوئی جماعت آ رہی ہے تو آپ یہ پوچھیں ان سے کہ بیجاپور کی جامع مسجد سے کہ آپ کے تعلقے کے صدر مقام کا پرچہ ہے؟ اگر پرچہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ رہیے، کام کریں، ہم ان کا کام کریں گے. لیکن یہ ہے وہ مانتے نہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم رہیں گے، ہم کریں گے، وہ کریں گے. تو حکمت کے ساتھ میں ایک آدھ دن رکھ کر کے بازو کر دینا چاہیے. لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے بھائیو، ہمارے ساتھیوں کی ایک سستی بھی ہے کہ وہ اپنا وقت نہیں لگا رہے ہیں. پرانے ساتھی وقت نہیں لگاتے ہیں. اب دیکھو اب الحمدللہ ہم سندگی گئے تھے، سندگی میں جوڑ کرے اور ان کی تقریباً 14 جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ یکم فروری سے نکل رہی ہیں. یہ حضرات ہندی اور عالمی گئے تھے تو ان کی تقریباً کتنی جماعتیں ہوئی سر؟ ہندی کی 20 جماعتیں ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ عالمی کی تقریباً 15 جماعتیں ہوئی ہیں. یہ جماعتیں جو ہے جنوری کے درمیان میں نکلنے والی ہے. تو ہم اپنے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی دعوت و تبلیغ کے بنیادی کام پر جم جاؤ کہ آپ اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھی بنو اور پھر لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے دین ایمان کی بات کرو. اور آپ کو یہ جو سارا بولا گیا ہے، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے تو آپ اسے یہ بولو. لیکن یہ ہے کہ مجمع میں بول کر کے آگ لگانا یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم چونکہ میں عالم ہوں اور پھر مجھے یہ حق معلوم ہے، بنگلور والوں سے مشورہ کرے. اب میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب ان میں سے کوئی اگر عمارت کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے اللہ کو جواب دے گا، کوئی شورا کی طرف جاتا ہے تو وہ حق سمجھ کر کے چل رہا ہے. اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. بولو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کل اگر اللہ آپ سے پوچھے تو آج میں بولیں گے ابو بکر نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اس کی وجہ سے ہم ادھر چل رہے. میں نے مولانا رشید مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھے کہ مولانا ابراہیم ہمارے استاد بھی ہوتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ عمارت شورا میں ہم آپ کو دیکھ کر کے آپ نہیں کہتے ہیں آپ کے پیچھے چل رہے ہیں شورا کے ساتھ میں، آپ یہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ بولو کہ کیا ہم حق پر ہیں؟ مولانا ابراہیم صاحب بھی بولنے لگے کہ ایسا سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بولے کہ بے شک ہم اللہ گواہ ہے ہم حق پر چل رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ غلط ہے کیا، لیکن یہ ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی. اب ظاہر بات ہے یہی بات ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو دوسرے کیا ہوں گے یہ معلوم ہے. کہیں اگر یہ بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اپنے سامان کی حفاظت کرو، اگر لکھا ہوا ہے، کوئی اگر پلٹا کر کے اگر پڑھنا چاہے دل کی آنکھوں سے تو یہ پڑھے گا کہ یہاں سامان چوری ہوتا ہے. یہ جو لکھا گیا ہے، اسی لیے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کہنا کہ ہم حق پر ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کو حق پر جمائے رکھے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پرانے ساتھی اس کا ارادہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ ہر حلقے والے مہینے میں ایک چلے کی جماعت نکالنے کی فکر کریں اور ہر زون والے مہینے میں ایک چلے کی جماعت نکالنے کی فکر کریں اور ہر تعلقے والے اس کی فکر کریں کہ ہماری چلے کی 3 دن کی 10 دن کی بڑا طبقہ اسٹوڈنٹس کا ہے، طبقات کو جوڑنا چاہیے، ان کی جماعتیں نکلنا چاہیے. آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ گاجا پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا. اس کے شکار سب ہمارے جوان بچے ہی ہو رہے ہیں. تو ہمارے جوان بچوں کو دین پر لانے کے لیے دعوت و تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کیا آپ حضرات اس بات پر تیار ہیں کہ انشاءاللہ ہم شورا کے ساتھ چلیں گے؟ کیا آپ حضرات اس بات پر تیار ہیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے ایک چلے کی جماعت دیں گے؟ اب یہ ہے کہ تشکیل کرنے کا تو موقع نہیں ہے، آپ کے انشاءاللہ کہنے پر ہم اعتماد بھی کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آپ کو بولا گیا ہے اور ہر تعلقے سے دو چار ساتھیوں کو بلایا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقے میں بھی پہنچ کر کے ہم بات کریں، آپ کے زون میں پہنچ کر کے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی یہ بول نہیں سکتا.
ہم نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ جو بول رہے ہیں اسے نوٹ کر لو، اسے ریکارڈ کر لو اور اسے یاد کر لو. یہی 3 باتیں، انہی 3 باتوں کی وجہ سے سارا اختلاف ہے. باقی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کس سے شادی کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ BMW لیتے ہیں، ہیلی کاپٹر لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ فارم میں گھوڑے رکھتے ہیں اور پھر مور رکھتے ہیں. یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا مسئلہ تو یہ تبدیل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلق میں بھی جہاں ضرورت ہے کہ بولیں، جہاں ضرورت ہے کہ بولیں. ابھی سندگی میں بولا سندگی ایک دن کے لیے تقریباً 600 700 800 1000 بھر کا مجمع تھا. تو ہمارے مسئلے جناب وہ بولنے لگے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. میں بولا عشاء کے بعد میں ساتھیوں کو جوڑو، ہم بولتے ہیں. چنانچہ بولے تو ہمارے جو پرانے ساتھی جو ہمارے ساتھ 10-20 سال سے چل رہے ہیں، انہوں یہ بولے مولانا یہ ترتیب سے تو ہم سنے ہی نہیں آج تک، تو آپ بھی نہیں سنے ہوں گے. تو یہ حق بات ہے اور شورا پر زور لگانا چاہیے، جھگڑے کرنے کی بات نہیں ہے. دین ایمان کا کام ہے، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں کہیں اگر بولنے کی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے جو سنا ہے ریکارڈ کیا ہے تو آپ بولو تو. اچھا ہم بھی جو بول رہے ہیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں لکھ لو، ریکارڈ کر لو، اس میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، بس یہی کی اختلاف کی بات ہے. تو یہ اس میں ایک عقائد کی بات ہے، دوسری یہ انتظامی امور کی بات ہے. عقائد کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ سب باتیں سامنے رکھ کر کے اگر دارالعلوم سے فتویٰ پوچھا جائے بہت سخت فتویٰ آئے گا. دارالعلوم والے فتویٰ دیے، بہت احترام کے ساتھ میں نرم قلم سے فتویٰ دیے کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گمراہ فرقہ بن جائے. یہ بہت نرم سے بولے. لیکن یہ ہے کہ بھئی اب نہ مانے تو اسی کا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رجوع کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہمارا جو مرکز جو ہے وہ بنگلہ والی مسجد ہی بن جائے. ہمارا نگران صاحب بھی بولتے ہیں ہمارا اصل مرکز تو بنگلہ والی مسجد نظام الدین ہے، لیکن اس کے اوپر یہ مسائل ہیں. اور پھر میرے بھائی میں حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ہمارے اصول ہے کہ گورنمنٹ کے کسی قانون کے خلاف ہم نہیں چلیں گے، گورنمنٹ کے کسی قانون کے خلاف نہیں چلیں گے. یہ تو مسجد بند ہو گئی، یہ بیروت کے اتنے سارے لوگ جو جیل میں گئے وہ اس کی وجہ سے کہ یہ بولتے تھے، ویسے بھی تمل ناڈو کا جوڑ تھا، یہ بولتے تھے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. ایمان صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو بھی تو سمجھنا چاہیے نہیں. تو یہ غلطی کرنے کی وجہ سے آج یہ بند ہو گئی ہے. اور پھر لمبا مسئلہ چل گیا. اب وہ بنگلہ والی مسجد کے لیے کیس ہو گیا ہے. جب میں 16 تاریخ کو گزشتہ مہینے کے بعد تھا، ادھر کے مہینے 16 17 18 کو وہ تھا، ہم گئے تھے اور وہ بستی میں ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے تو ہم سب ایسا کھیلتے تھے، ہمایوں کے مقبرے میں کبڈی کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے. آج وہ بستی نظام الدین کے رہنے والے ہیں اور وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے. میں گیا ان سے ملنے کے لیے تو گاڑی بکٹ کی گٹے پہ بیٹھ کر کے ہم چائے پیے، پھر وہ ادھر کی دکان میں بیٹھے. ایک نظام ہے انہیں آیا ہمارے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا تم تو ہم کو بھول گئے، اس لیے کہ ہم فٹ بال کھیلے، کبڈی کھیلے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ کل ہی موجودی ہوئی ہے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جتنی مسجد تھی یہ مسجد وقف بورڈ میں رجسٹر ہے اور یہ مسجد باقی رہے گی. جو بلڈنگ بنی ہے یہ بلڈنگ میں بھی گھپلہ کیا ہے انہوں نے. وہ بلڈنگ جو ہے مدرسے کے نام سے لی گئی ہے، اسکول کے نام سے لی گئی ہے اور 2 منزلہ اس کی اجازت ہے. انہوں نے 6 منزلہ بنائی ہے، گورنمنٹ نے اس کے اوپر کیس ڈال دیا ہے. یہ ہو گیا. اچھا وہ خالی پیچھے گارڈن کی جگہ پڑی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے مستورات کے لیے کمرے بنا دیے. اب یہ ہے کہ وہ جھگڑا پڑ گیا. وہ جو مرکزی مسجد ہے، مرکزی مسجد کی جو جگہ ہے درگاہ والے اور الفاظ کے درمیان میں تھا. ایک ساتھی ہمارا رفیق دودھ والا جو فائن ٹچ کے اندر مکاتب کا نظام چالو کیا ہے، اس نے مولانا 7 سال کی تائید کے لیے کہ مکاتب کے سلسلے میں حضرت اگر بولیں گے تو سب شروع ہو جائیں گے، اس نے درگاہ والوں سے بیٹھ کے بات کری اور درگاہ والوں کو اس نے کتنے کروڑ دیا نہیں معلوم، وہ کنارے ہو گئے. اب وہ مسجد کی جو جگہ ہے یہ مولانا صاحب اور ارکان جی کے درمیان میں پڑ گئی. اب بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے اندر جیسے ہمارے یہاں بی ڈی ہوتی ہے ویسے دلی میں بھی بی ڈی ہے، اس کے بعد ارکان جی کے لوگ ہیں اور دوسرے سروے والے ہیں. یہ سروے والے یہ سب سروے کر رہے ہیں اور اس کا فیصلہ کورٹ میں ہونے والا ہے. تو میرے بھائیوں کون سی حکومت کی چاہے گی کہ توحید کا کام چلے؟ ہندوستان جس میں ہم رہ رہے ذرہ ذرہ مسلمانوں کا خلاف ہے. ایسے میں میرے بھائیوں حکمت سے کام کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. آپ حضرات نے جو ارادے کیے ہیں
इरादे किए हैं जमातें निकालने का, इसे जल्द अज जल्द निकालने की फिक्र करें। मस्जिद व जमात की हिफाजत करें, अपने घर अपने बाल बच्चों की हिफाजत करें, बच्चों को अपनी दुनिया भी पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाएं। इसलिए कि दुनिया भी नहीं पढ़ा, दीन भी नहीं पढ़ा तो मेरे भाइयों आज के ज़माने में उसका गुजरना मुश्किल है। तलबा का जोड़ करना चाहिए, मुख्तलिफ तबक़ात को जोड़ करके अल्लाह रसूल की बात करनी चाहिए, ताकि ये तबलीग का काम अपने कुरान नहज पर आ गया है। 80% तो काम हो गया है, 1-20% ऐसा रह गया है, कुछ इधर उधर है। अब जो उधर गए हैं वो अपनी ज़ाती अगराज की वजह से गए हैं, या तो किसी से किसी की नहीं जमती जिसकी वजह से गए, वरना हम उनको भी समझ में आ गया है। कुछ लोग ना समझेंगे उधर की तरफ गए, अब आना बोले तो दरमियान में बहुत दूरी हो गई है, शर्म आती है कैसे आ जाए। अरे शर्म की कोई बात नहीं है, आपको हम मान लेते हैं और आ जाना चाहिए। आपको भी अगर कोई पूछे तो आप बोलिए ये बातें, और अगर आपको आप नहीं बोल सकते तो ये रिकॉर्डिंग अगर की है तो रिकॉर्डिंग सुनाइए, इसलिए कि ये सच है। जिस तरह आज रात है और 9:45 बजे ये कैसा सच है, इसी तरह ये बातें भी सच है। अल्लाह इसकी मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। हमने आपको इसीलिए तकलीफ दी, इसीलिए बुलाया था कि आज तक ये बोले नहीं थे, आज ये बोल करके हम बरी ज़िम्मा हो रहे हैं अल्लाह के नज़दीक। हमने हमको छुपाया नहीं है, आपके सामने बोले हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मौलाना कभी आप हमारे ताल्लुक़े में भी ऐसा बहुत हो रहा है, हमारे ज़ोन में भी ऐसा हो रहा है, आप तशरीफ़ लाओ, आप आओ और आकर के बोलो, तो मेरे पास अगर वक्त है तो मैं आता हूँ। या ये है कि हम अपने किसी साथी का मशवरे से तय करते हैं, इंशाअल्लाह आपकी बस्ती में भी आकर के बोलेंगे। लेकिन ये बोलना असल नहीं है, बल्कि जो नहज है वो नहज को संभालना असल है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक ज़रूरी बात, बैठो। मुफ्ती असलम साहब हमारे मशवरे की जमात के सूबे की मशवरे की जमात के एक फर्द हैं, इतवार के दिन वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और फिर यहाँ एक लड़कियों का मदरसा है उसके बुखारी के ख़त्म के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनकी आमद पर उनसे दरख्वास्त की गई कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप शाम में ज़रा देर से जाओ, बस से चले जाओ, 10-10:15 बजे की बस से चलेगा। हम मगरिब से इशा तक अपने पुराने साथियों को जोड़ते हैं, ताल्लुक़े से भी आते हैं और फिर शहर के भी पुराने साथियों को जोड़ते हैं। तो मुफ्ती साहब ने अपना जाना कैंसिल किया है और फिर रात को किसी गाड़ी से वो चले जाएंगे। रात को आखिरी गाड़ी कहते हैं कि 10:30 बजे है, बिहार के लिए कुछ है, उससे उनकी टिकट बंद भी नहीं है। तो एक हमारे सूबे की मशवरे की जो जमात है, जमात के साथी आ रहे हैं, तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि इतवार के दिन आप अपने पुराने साथियों को लेकर के आए, जोन वाले भी लेकर के आए, तालुके वाले भी लेकर के आए। शहर के साथियों से भी दरख्वास्त है कि हमारे शहर की जितनी मस्जिदवार जमातें हैं वो सारी मस्जिदवार जमातें आ जाएँ। मगरिब और इशा से इशा तक अल्लाह रसूल की बात होगी, या 7:45 बजे अज़ान और 8 बजे जमात है, लेकिन इतवार के दिन मस्जिद वालों से दरख्वास्त करके 8 और 8:15 किया गया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ। बोलो इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। आप ये न समझें कि बार बार आपको जोड़ा जा रहा है। अब जब बीमारी हमारी बढ़ गई है तो हमको बार बार आपके पास आना पड़ेगा, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। आप इसमें बेजार न हों, बल्कि जब आप बोलेंगे तब हम आपके पास आएंगे, और जब हम आपको बुलाएंगे बोलो इंशाअल्लाह हम भी हाजिर होंगे। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। हाँ, ये मस्तूरात में भी ये बात चल रही थी बोलते, तो मस्तूरात में भी जोड़े आधे हल्के को, यानी जैसे दरिया पीर, जामा मस्जिद, फिर मुबारक, फिर चांदतारा, फिर कुबा, ये हल्के की पुरानी काम करने वाली बहनों को भी जोड़ करके ये बोले हैं कि भाई नहज क्या है, ये नहज वहाँ भी बोले। अभी आधा शहर बाकी है, इंशाअल्लाह वो आधे शहर में जो बोलते हैं, तो आप जो सुने हैं उसे याद भी रखो। यही 3 पॉइंट है, एक तो अकाइद का मसला है, और दूसरे इंतज़ामी उमूर का मसला है, और तीसरा भी इंतज़ामी उमूर और अमीर का मसला है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, तमाम हज़रात के लिए साथियों ने खाने का इंतज़ाम किया है। दुआ होने के बाद में क्या शहर वाले ज़रा पीछे हो जाएं, जो लोग बाहर से आए हों पहले खाना खाएं और फिर आफियत खैरियत के साथ जाएं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली खां हल्के वाले खिदमत के लिए पहुँचे। अली खां हल्के वाले हैं कि ज़रा हाथ उठाओ। आप हज़रात चलो, आप हज़रात निकलो, जल्दी निकलो, बीच में से निकलो। आप अगर निकल जाओ तो इंशाअल्लाह दुआ कर लेंगे। अली खां हल्के वाले जाए, अली खां हल्के वाले जाए, खिदमत के लिए दस्तरखान लगाएं, पानी वानी का इंतज़ाम करें। जाएंगे जल्दी जाए, हमें सब जल्दी लेकर के जाओ। हम 1-2 मिनट में दुआ भी कर लेते हैं।
چاہے پہنچے جلدی جلدی چلے، پائے پائے نکو کرو، حافظ صاحب جلدی بلا لے جاؤ. یہ علی خان حلقے والے خدمت کر رہے ہیں، شہر والے ذرا رک جائیں، اس لیے کہ باہر سے جو تعلق والے زون والے آئے وہ پہلے کھائیں، اس لیے کہ ان کو كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا شقيا ولا مطرود ولا مظلوما. هب صالحنا لطالحنا وعاملنا لمقصرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. تیرے دین کے اور تیرے احکامات کے بارے میں آج تک ہم سے اور پوری امت سے اتنی کوتاہیاں بھی تو معاف فرما دے. اے کریم آقا دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اور دین کے کام میں بھی عافیت خیریت کے ساتھ میں مشورے سے چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. جو مشورہ کیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دعوت و تبلیغ میں اپنے نفس کے دخل سے تو ہماری حفاظت فرما دے. اے کریم آقا ہماری ضروریات کو پوری فرما، ہماری حاجات کا تکفل فرما، تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر بھی فرما. ہمیں جو بیمار ہم نے صحت عطا فرما. کورونا کی وبا سے بلا سے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری انسانیت کی تو حفاظت بھی فرما دے. اے کریم آقا جو مر گئے ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما دے. جو زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرما دے. جو بے اولاد انہیں صالح اولاد نصیب فرما. جو بے روزگار انہیں حلال روزگار نصیب فرما. جو بے گھر انہیں عافیت چین سکون راحت والا گھر نصیب فرما. اے کریم آقا جو کہا گیا سنا گیا، کہنے والا سننے والے سب عمل کے محتاج ہیں. اے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اس کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، لے کر چلنے والوں کی حفاظت فرما، پیچھے چلنے والوں کی بھی حفاظت فرما دے. اے اللہ تمام امت کو دعوت تبلیغ کے کام کرنے والے بھائیوں کو ایک جگہ جمع ہو جائے، اس کی تو شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ دل کو تو چاہے جیسے پھیر سکتا ہے. اے اللہ حق کی طرف سارے مسلمانوں کے دلوں کو پھیر دے. امت کے اندر سے اختلافات کو ختم فرما دے. امت دین کے کام کے اوپر جڑ جائے، اس کی شکلیں صورتیں بھی پیدا فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جو مانگا گیا وہ عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا اپنے شایان نشان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جس کی جو جائز مراد ہے وہ مراد کو پوری فرما دے. اے کریم آقا ہمارے مسائل کھلی کتاب کی طرح تیرے سامنے ہیں، ہر ایک کی جائز مراد کو پوری فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.